کیس اور عمر دونوں ہی میلے کے قریب ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ پریشانی ان دونوں کے چہروں سے عیاں تھی۔ کیس مجھے لگتا ہے ہم جس بابا جی کے پاس گئے تھے وہ محترم نور محمد نہیں بلکہ کوئی اور تھے۔ عمر نے سامنے میلے میں لوگوں کے ہجوم کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں عمر، وہ وہی تھے نور محمد صاحب، میرا دل کہتا ہے کہ وہ وہی تھے، لیکن کچھ ہے جو ہم بھول رہے ہیں۔ آخر ہم سے ایسی کیا چوک ہوئی جو انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی؟ کیس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، 4 بجنے میں کچھ منٹس رہتے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قریب ہی کھڑی بائک کی طرف بڑھا۔ اب کدھر؟ عمر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مناہل کے لیے خون کی بوتل لینے۔ کیس نے دور میلے کے وسط پر بنے چھوٹے سے دربار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں کچھ دیر پہلے نور محمد بیٹھے تھے۔ اب ان دونوں کا رخ اسفند بھائی کے اسپتال کی طرف تھا۔ جلد ہی وہ ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انتہائی باریش بزرگ ہستی آپ کی بات نہ سنے؟ ضرور تم لوگ کسی رونگ بندے کے پاس چلے گئے ہو۔ اسفند بھائی ایک فائل پر جھکے اس پر کچھ لکھتے ہوئے بولے۔ نہیں بھائی، ہم انہی کے پاس گئے تھے، وہ محترم نور محمد ہی تھے، لیکن انہوں نے ہمیں سننے سے پہلے ہی رد کر دیا، کیس نے کہا۔ کیس شام ہونے والی، اب کیا ہوگا؟ اسفند نے فکر مندی سے کیس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، شام کا وقت ہونے والا ہے، آپ پلیز کسی طرح ایک بوتل بلڈ ارینج کر دیں، میں کل ان محترم بزرگ کے روبرو پھر سے پیش ہوں گا، کیس نے اسفند سے کہا۔ اوکے کیس، لیکن میرے بھائی یہ خون خود مناہل کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ انسانی خون اور انسانی گوشت لذیذ ترین خوراک کی لسٹ میں ٹاپ پر ہے اور اس کی لت بہت بری ہے، اور اگر خدا نخواستہ مناہل اس کے ذائقے سے روشناس ہو گئی تو اس شیطان کے چلے جانے کے بعد بھی اسے خون کی طلب رہے گی۔ سو ہمیں حسن سر کے پاس جانا چاہیے اور ان سے مدد لینی چاہیے، اسفند نے کہا اور اپنا کوٹ پہنے انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر کو چل دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ حسن صاحب کی بیٹھک میں موجود تھے۔ حسن صاحب نے تحمل سے ان کی بات سنی اور پھر گویا ہوئے۔ بیٹا کیا تم سے کوئی خطا، چوک یا گناہ تو نہیں سرزد ہوا؟ حسن صاحب نے کہا اور کیس سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں جناب، میرے علم میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں آتا جس کے سبب وہ بزرگ ہستی مجھ سے بات نہ کریں، کیس نے پرسوچ انداز سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں محترم نور محمد صاحب کا کل کا شیڈیول معلوم کرتا ہوں، اگر ممکن ہو سکا تو کل ملاقات کرتے ہیں ان سے۔ کیس اور عمر تم دونوں میرے فون کا انتظار کرنا، حسن صاحب نے کہا۔ کیس اور عمر ان سے مصافحہ کرنے جانے کے لیے اٹھے تو حسن صاحب نے کیس کو بلایا۔ کیس، خون کی بوتل اسپتال سے لے کر جانا، اور ہاں یہ لو زمزم سے اسے خون میں شامل کر لینا اور مٹی کا برتن ہی استعمال کرنا۔ جی بہتر محترم۔ کیس، میں علی کو فون کر دیتا ہوں، وہ تمہیں بلڈ بوتل دے دیں گے، اسفند سر نے کہا تو کیس ان کا شکریہ ادا کرتا عمر کے ساتھ باہر نکل گیا، جبکہ اسفند اور حسن صاحب کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ کالے گھور اندھیرے والی موت سے کالی شفق اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری اور دیوار کا سہارا لیتے ڈھہ گئی۔ دلہن جیسے لباس میں موجود وہ لڑکی شفق کی طرف بڑھی۔ ہناوے شفق کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ دلہن کے لباس میں موجود ہناوے نے قہقہہ لگایا۔ اس نے شفق کو پکڑا اور اپنے عجیب و غریب ناخن اس کی آنکھوں میں گھسا دیے۔ شفق کی دل دہلا دینے والی چیخیں فضا میں بلند ہوئی، لیکن کوئی بھی تو اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ روئی، چلائی، تڑپی، اس کا چہرہ اس کے اپنے ہی خون سے رنگنے لگا۔ اس کی دائیں آنکھ کام کرنا چھوڑ چکی تھی، اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں، خون کی لکیریں اب اس کی بائیں رخسار پر بہتی چلی جا رہی تھیں، اس کی سانسوں کا سلسلہ تھمتا جا رہا تھا۔ آخر شفق حسان نے آخری ہچکی لی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ دلہن اب اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈالے اٹھی اور چھن چھن پائل کی آواز پیدا کیے بیڈ پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز بے حد ہیبت ناک تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا شفق کو مار کر اب وہ اس کی موت پر نوحہ گناہ ہے۔ اس کا رونا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور وہ روتی رہی۔ عجیب آواز تھی۔ بھابھی 11:30 ہو گئے ہیں لیکن نہ شفق اٹھی اور نہ ہی ہناوے، جیا پھپھو نے کہا۔ ہاں شاید رات دیر تک جاگتی رہی ہو، اس لیے اب ان کی آنکھ جلدی کہاں کھلنی ہے، نور بانو بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ شفق جب بھی ہناوے کے گھر آتی تو ہناوے اور شفق ساری ساری رات جاگ کر باتیں کرتی، موویز دیکھتی یا پھر کچن میں ریسیپیز بناتی اور تب جا کر سوتی تھیں۔ اسی حساب سے ظہر کے وقت اٹھتی تھیں۔ نور بانو بیگم اور جیا پھپھو کا خیال تھا اب بھی یہ دونوں ساری رات جاگتی رہی ہوں گی، تو وہ بھول ہی چکی کہ ہناوے تو بولتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایکٹیویٹی کا رسپانس کرتی۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہناوے کا رویہ بالکل بدل جانے اور کالی کے مندر والے واقعے کے بعد سے وہ تنہا اور کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ یہ سب جانتے محسوس کرتے ہوئے بھی انہوں نے شفق کو ہناوے کے ساتھ تنہا رہنے دیا۔ ہناوے کی زندگی میں کچھ بھی نارمل نہیں رہا تھا، یہ سب جاننے کے باوجود بھی انہوں نے شفق کو تنہا اس کے ساتھ رات کو سونے کے لیے بھیج دیا۔ بڑوں کی اس غلطی کی قیمت شفق نے اپنی زندگی دے کر چکائی۔ ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ جیا پھپھو شفق کے کمرے میں گئیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگیں، لیکن کوئی جواب نہیں۔ وہ دیر تک دروازے پر دستک دیتی رہیں لیکن انہیں ہناوے یا شفق کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اب وہ بھی پریشان ہو گئی، ان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑتی ہوئی ضیا بھائی اور اپنے شوہر حسان کو بلانے آئی تھی۔ ہناوے شفق کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہی، مجھے بہت فکر مندی ہو رہی ہے، پلیز بھائی آپ آئیں، جیا پھپھو نے ہانپتے ہانپتے کہا۔ تو ضیا صاحب اور حسان صاحب فوراً ہناوے کے کمرے کی طرف لپکے۔ وہ بھی دروازے پر دستک دیتے رہے لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اب دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن حیرت ہے لکڑی کا دروازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ نور بانو بیگم فوراً چادر اوڑھے کیس کو بلانے گئی لیکن صفیہ بیگم نے بتایا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ وہ سب بہت پریشان تھے اور جیا پھپھو سسکتی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھیں۔
ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، جانے کیوں ان کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ خون کی بوتل لیے وہ گھر آیا۔ صفیہ بیگم مغرب کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ اس نے خون کو مٹی کے پیالے میں انڈیلا اور زمزم کا پانی ملانے کے بعد وہ خون کا پیالہ اس کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دیا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، 2 لمبے ہاتھ اندر سے نکلے اور پیالہ اٹھائے اندر ہی چلے گئے۔ اس نے پھر دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا اور لکڑی کے دانوں کی تسبیح سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ صفیہ بیگم سلام پھیرتے ہی دوڑتی ہوئی گیس کے پاس آئیں اور حناوے اور شفق کی تمام صورتحال روتے ہوئے سنانے لگی۔ بیٹا، اس کے کمرے کا دروازہ ابھی تک نہیں کھلا، کارپینٹر اور دیگر کاریگروں کو بھی بلوایا لیکن کسی سے بھی نہیں کھل رہا، اور کمرے میں حناوے اور شفق ہیں۔ اللہ جانے کس حال میں ہو، تم جاؤ میرے بچے، انہیں کوئی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ صفیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا اور قریب ہی صوفے کا سہارا لیتے اس پہ ڈھہ گئیں۔ میرے اللہ، بے شک تو ہی میرا پروردگار اور تمام جہانوں کا رب ہے، تو ہی ہمیں اس مشکل سے نجات دلا میرے اللہ، مدد فرما، ہم گناہگار تیرے ہی در کے محتاج ہیں۔ گھنٹوں وہ سر صوفے کی پشت سے لگائے دعا مانگتی رہیں۔ کیس فوراً حناوے کے گھر کی طرف بھاگا۔ ان کے گھر سے ایک مزدور اوزار اٹھائے نا امید واپس جا رہا تھا، شاید وہ بھی دروازہ کھولنے آیا تھا لیکن کھول نہیں پایا۔ کیس کو دیکھتے ہی وہ مزدور اس کی طرف بڑھے۔ وہ لڑکے آصیب زدہ گھر ہے، یہ آصیب زدہ اور ان کی لڑکیاں جو اندر بند ہیں وہ بھی آصیب زدہ ہیں۔ میں نے جتنی بار بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مجھے اتنی بار لکڑی کے دروازے سے کرنٹ پڑا۔ نہ جائیو اندر تم بھی۔ وہ مزدور کیس کو تنبیہ کرتا ہوا باہر کو چلا گیا، جبکہ کیس اندر آ گیا۔ کیس نے دیکھا سبھی بے یار و مددگار روتے ہوئے دروازے کے گرد جمع ہیں۔ دراصل حناوے کی فیملی ماڈرن دور کے تقاضوں کو ماننے والی تھی۔ حناوے کے والد ضیاء صاحب کا اپنا گاڑیوں کا شو روم تھا۔ ان کی فیملی ذرا آزاد خیال اور مذہب سے دور تھی، اور حناوے بھی ایسی ہی آزاد خیال اور مذہب سے دور چلبلی لڑکی تھی، حتیٰ کہ مناہل کے لاکھ سمجھانے پر بھی نماز کی پابندی نہیں کر پا رہی تھی۔ کیس کو اس نازک صورتحال میں بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا ورد کرتا ہوا یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا۔ اس نے جیب سے حسن صاحب کی دی ہوئی زمزم کی بوتل نکالی جس میں ابھی بھی تھوڑا سا پانی موجود تھا، اور بسم اللہ پڑھتے ہی اس نے پانی دروازے پر چھڑک دیا۔ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ دروازے پہ قبضہ جمائی شیطانی طاقت نے دروازے کو چھوڑا۔ دروازہ کھل چکا تھا، چونکہ مغرب کا وقت تھا سو اندھیرے کے سبب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ضیاء صاحب کمرے کی لائٹ جلانے آگے بڑھے۔ السلام علیکم کیس صاحب۔ کیس بیٹا، صبح 10 بجے میرے گھر آ جانا، ہم کل نور محمد صاحب کے مدرسے پر ان کے ملاقات کے غرض سے تشریف لے کر جائیں گے، اور عمر کو بھی ساتھ لے آنا۔ جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، کیس نے سسکی بھرے انداز سے کہا، جسے حسن صاحب نے بھی محسوس کیا۔ کیس بیٹے سب ٹھیک ہے نا؟ حسن صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ اس قدر خاموشی کہ وہ سانس لینا ہی بھول گئے۔ فرش پر پڑی معصوم شفق حسان اپنے اوپر بیتی داستان تک نہیں سنا سکی اور نہ کبھی سنا سکے گی۔ نوچی ہوئی آنکھوں سے خون بہہ بہہ کر جم چکا تھا، اور بیڈ پر دلہن جیسے لباس میں بال کھولے حناوے ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اپنی خون آلود انگلیوں کو خوف سے پیچھے چھپا رہی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جیا پھپھو اپنی معصوم بیٹی کو دیکھ چکی تھی۔ دیوار کا سہارا لیتے وہ وہیں لڑک گئی۔ حسان صاحب بھی سر کو پکڑے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ بانو بیگم بھی ضیاء صاحب کا ہاتھ تھامے سہارا لیے کھڑی تھی۔ خود کیس بھی اس منظر کو دیکھ کر اندر تک دہل چکا تھا۔ ان سب کو معاملے کی سنگینی کا احساس ضرور تھا، لیکن معاملہ انتہا کا سنگین ہوگا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ پہلی موت رپورٹ ہو چکی تھی، اور دور کہیں کالے سایوں کے زیر اثر بیٹھی اس منحوس ماری بڑھیا کو اس کی خبر مل چکی تھی۔ وہ گوشت کے ٹکڑے تھالی میں سجائے کہکہے لگا رہی تھی۔ کیس نے ہی آگے بڑھ کر شفق کے تدفین و جنازے کا انتظام کیا، ورنہ تو اس گھر کا کوئی فرد بھی اس حالت میں نہیں تھا۔ یہ رات بھی ڈھل گئی۔ کیس بیٹے سب ٹھیک ہے نا؟ حسن صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ سر، حناوے نے اپنی کزن شفق کو مار دیا۔ کیس نے کس قدر زخمی انداز سے کہا۔ وٹ؟ حسن صاحب بھی ایک دم سکتے میں آ گئے۔ سر، حناوے پر بھی اس شیطان کا قبضہ ہے۔ کیس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، جبکہ حسن صاحب اب تک شفق کی موت پر سکتے کے عالم میں تھے۔ کیس، صبح ہم ہر حال میں نور محمد صاحب کو یہاں لائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا بیٹا، معاملہ حد درجہ سنگین ہو چکا ہے، کیس صاحب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ حسن صاحب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ صبح 10:30 بجے وہ عمر اور حسن صاحب کے ہمراہ نور محمد صاحب کے مدرسے میں موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نور محمد صاحب تشریف لے آئے۔ وہ خوش دلی سے حسن صاحب سے ملے۔ جیسے ہی ان کی نظر کیس اور عمر پر پڑی، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، نور محمد صاحب نے کہا اور رخ پھیر لیا۔ میرے محترم، خدارہ مدد کریں پلیز، ہم بہت مصیبت زدہ ہیں، خدارہ منہ مت موڑیے، کوئی خطا ہوئی ہے تو پلیز بتائیے۔ کیس ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرے نہ سمجھ بیٹے، خطا کی معافی ہوتی ہے، اور آپ سے خطا ہوئی ہوتی تو اس کا ازالہ ہم کرتے، لیکن بات خطا کی نہیں بلکہ دل توڑنے کی ہے اور بھول اور چوک کی ہے، نور محمد صاحب نے نرمی سے کہا۔ اب جاؤ جہاں سے واپس آئے ہو، نور محمد صاحب نے کہا، اور انہیں وہیں چھوڑ کر حسن صاحب کو اشارہ کرتے کمرے سے نکل گئے۔ حسن صاحب بھی حیرت سے سب دیکھ رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ کیس اب وہیں قالین پر بیٹھا تھا، عمر بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ سامنے ہی کمرے میں کچھ بچے سروں پر سفید ٹوپیاں سجائے زور زور سے ہلتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ 2 بچے اپنا سبق سنا کر ان سے ذرا فاصلے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ اپنا اپنا ڈبہ کھول رہے تھے، اندر تازہ کٹے ہوئے فروٹس تھے۔ کیس اور عمر انہی بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ زین، تم بالکل گھوڑے والی زین ہو، تم نے کل مجھے سبق یاد کروانے کا وعدہ کیا تھا لیکن تم نے نہیں یاد کروایا، اور دیکھا آج ابو ذر مجھ سے سبق میں آگے ہو گیا۔
ان میں سے چھوٹے والے بچے نے منہ بسورتے ہوئے بڑے بچے کو کہا جو سیب کی کاشیں کھا رہا تھا، دیکھو صہیب، اگر آپ کو مجھ سے سبق یاد کرنا ہے تو آپ کو اس سبق یاد کرنے کے بدلے مجھے اس کی قیمت چکانی ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ آپ مجھے عزت دو، میرا احترام کرو، لیکن آپ مجھے گھوڑے والی زین کہتے ہو اور تم کہہ کر بات کرتے ہو۔ جس دن آپ نے میرا احترام اور عزت کر کے قیمت چکانا شروع کر دی، بدلے میں بھی اپنے قیمتی وقت سے آپ کو زیادہ سبق یاد کروا دیا کروں گا۔ زین نے اطمینان سے کہا اور کٹے ہوئے سیب دلجمی سے کھانے لگا، اس بات سے بے خبر کے سامنے دونوں نوجوان لڑکے حیرت اور پشیمانی کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ قیمت چکانے والی بات سن کر ان دونوں کے ذہنوں میں یکدم دھماکہ ہوا۔ قیس اور عمر کے ذہنوں میں ملگجے حلیے والے فقیر کے بس یہی جملے گردش کر رہے تھے، میں یہ دھاگے دے دیتا ہوں، لیکن اگر تم دونوں اس کی قیمت چکانے کا وعدہ کرو تو۔ ایسی چیزیں جنہیں ہم اپنے اوپر ضرورت کا ٹیگ لگا کر خود پر لاگو کر لیتے ہیں میرے بیٹے، ایسی چیزیں قیمت مانگتی ہیں، کیا سمجھے؟ قیمت چکانا ضروری ہوتا ہے، بھولنا مت۔ فقیر کے جملے اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ جمعرات گزر چکی تھی جب انہیں اس پہاڑی درگاہ میں جانا تھا، لیکن وہ نہیں گئے۔ اوہ میرے خدایا، تو یہ تھی وہ غلطی جو ہم سے ہوئی، میرے تو ذہن سے ہی نکل چکا تھا یہ سب۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں، کیسے؟ قیس نے زور سے گھٹنے پر ہاتھ مارا۔ قیس، یہی چوک ہوئی ہے ہم سے، وقت تو گزر چکا، لیکن مداوع تو کر سکتے ہیں نا؟ پھر کیا سوچا تم نے؟ عمر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم ابھی اور اسی وقت وہاں جائیں گے۔ قیس فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی بہتر ہے، عمر نے کہا۔ اب وہ دونوں تیزی سے مدرسے سے باہر نکل رہے تھے۔ پیچھے مدرسے کے صحن میں بیٹھے نور محمد نے دونوں کو تیزی سے جاتے دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حسن صاحب انہیں مسکراتا دیکھ کر اس کا سبب پوچھ بیٹھے۔ وہ ناسمجھ غلطی سدھارنے چل پڑے ہیں۔ وہ فقیر بہت وقت کا پابند اور شرارتی طبیعت کا ہے، وہ ضرور پہلے انہیں خوفزدہ کرے گا، پھر ان سے کام نکلوائے گا اور تب کہیں جا کر بزرگ ہستی سے ان کی ملاقات کروائے گا جو انشاءاللہ دونوں بیٹیوں کا علاج کریں گے۔ اور پھر نور محمد صاحب نے تمام بات حسن صاحب کو بتا دی۔ اچھا، تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے آپ بھی ان سے بات نہیں کر رہے تھے؟ حسن صاحب بھی مسکرانے لگے۔ ہم چلے اپنا رخت سفر باندھ کر، تم پہ لازم ہے کہ ہمیں یاد رکھنا۔